الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، مدنی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 1 سال سے لے کر 53 سال تک جو مکی دور ہے وہ پچھلے 3-4 جمعوں میں مکمل ہوئی۔ آج کی تاریخ میں 53 سالہ دور کے بعد 54واں سال یعنی ہجرت نبوی اور مدینہ منورہ کا 10 سالہ دور آئندہ جمعوں میں انشاءاللہ بیان کیا جائے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کیے، ہجرت کس طرح کیے، کس طرح مکے سے نکلے، غار ثور میں قیام رہا 3 دن، کیا کیا واقعات پیش آئے، یہ سب بیان سیرت کے عنوان سے ربیع الاول میں کر چکا تھا۔ اس عنوان کے تحت کہ جائز کاموں میں منصوبہ بندی کرنا، پلاننگ کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے تقریباً چھوٹ چکی ہے، یا ہم کرتے ہیں تو سنت سمجھ کے نہیں کرتے۔ اس کے آگے سے بیان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب نکلے مکے سے، مدینے کے راستے پر جب چلے، اللہ کے رسول کی زندگی کا 54واں سال، اللہ کے رسول تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ تھے، اور ایک معلم گائیڈ کے طور پر عبداللہ ابن اریقط تھے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ 4 حضرات کا قافلہ مکے سے مدینہ کے لیے نکلا۔ عام راستوں پر چونکہ اہل مکہ، کفار مکہ اللہ کے رسول کو کھوج رہے تھے گرفتاری کے لیے، پکڑنے کے لیے، اس لیے جو گائیڈ تھے، جو رہبر تھے، عام راستے کو چھوڑ کر ساحلی راستہ اختیار کیے جو سمندر کے کنارے کنارے ہو کر کے مدینہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو لے کر ایک گمنام راستے سے مدینے کو لے کر کے چلے۔ ہم لوگ عمرے کے سفر میں گئے تھے، مدینے جا رہی تھی بس، تو بس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے یہی وہ راستہ ہے مکے سے مدینے کا جو اللہ کے رسول ہجرت کے وقت اپنائے تھے۔ بعد کے لوگوں نے اسی راستے کو مدینے کا راستہ بنا دیا۔ یہ کہی ہوئی باتیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ راستہ ایک عام راستہ ہے جو پہلے سے ہی اللہ کے رسول کے پہلے سے ہی مدینہ جانے کا تھا، اور شارٹ کٹ راستہ تھا۔ اور اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ جس راستے سے گئے وہ
سیرت کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ ساحلی راستہ اختیار کیے، سمندر کے کنارے کنارے ایک گمنام راستے سے اللہ کے رسول گئے اور مدینہ پہنچنے میں 8 دن لگ گئے۔ یکم ربیع الاول کو مکے سے نکلے تھے، پیر کے دن، اور اگلے پیر کے دن 8 ربیع الاول کو قبا پہنچے۔ تو 8 دن میں اس راستے، ایک گمنام راستے سے اللہ کے رسول پہنچے جو ساحلی راستہ کہلاتا ہے۔ راستے میں ایک واقعہ ہوا جو ام معبد الخزاعیہ کے نام سے مشہور ہے، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے سفر کر کے جا رہے تھے، یہ 4 لوگوں کا قافلہ جا رہا تھا۔ کچھ دن ہو گئے تھے، کھانے پینے کا جو رہا ہوگا ہو سکتا ہے ختم ہو گیا ہو۔ ام معبد کا خیمہ وہ تھیں ان کے شوہر تھے ابو معبد۔ ابو معبد اس وقت گھر پر نہیں تھے، بکریاں چرانے جنگل گئے تھے۔ راستے میں یہ خیمہ تھا۔ اللہ کے رسول کا قافلہ جب وہاں پہنچا، خیمہ دیکھ کر سب لوگ اترے۔ اللہ کے رسول نے ام معبد سے کہا کہ بڑی اماں کچھ کھانے پینے کو ہے؟ تو ام معبد نے کہا کہ کچھ کھانے پینے کو گھر میں نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کے کہنے سے پہلے ہی پیش کر دیتے، اور ایک ایسے وقت میں آپ آئے ہیں جبکہ جو بکریاں تھیں بھی تو وہ چرانے لے کر کے ہمارے شوہر گئے ہیں، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے خیمے میں نظر دوڑائی، دیکھا کہ یہ کنارے ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا سا دودھ ہی اس سے دہہ لوں۔ ام معبد نے کہا کہ اللہ کے بندے، وہ بکری اتنی کمزور ہے کہ چل بھی نہیں سکتی، دیکھ رہے ہو موسم کیسا، گرمی کا زمانہ ہے، چاروں طرف سوکھا پڑا ہوا ہے، اتنی بھی پتیاں وغیرہ گھاس وغیرہ نہیں ہے کہ جانور اپنا پیٹ بھر سکیں۔ یہ بکری سوکھ چکی ہے، گوشت اس کا ختم ہو چکا ہے، چلنے کے قابل ہی نہیں، دودھ کیا ہوگا اس میں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بڑی بھی خالی آپ اجازت دے دو بس۔ انہوں نے کہا میری طرف سے بھرپور اجازت ہے۔ اللہ کے رسول گئے، بکری کے تھن پر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ رکھا، اور اللہ کے رسول کا معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ بکری جو چلنے کے بھی قابل نہیں تھی، جس کے تھن میں ایک بوند دودھ بھی نہیں تھا، خشک ہو چکا تھا، اللہ کے رسول کے معجزے سے، اللہ کی رحمت سے اس کا پورا تھن دودھ سے بھر گیا۔ اللہ کے رسول نے برتن مانگا، ام معبد نے ایک برتن لا کے دیا جو ان کے زمانے میں رہا ہوگا، خوب بڑا سا کٹورا کہہ لیجئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ برتن اتنا بڑا تھا کہ اس برتن میں اگر دودھ بھر دیا جائے تو 7-8 لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، سیراب ہونے کے لیے کافی تھا۔ آج کے زمانے میں کہہ لیجئے کہ تقریباً 10 لیٹر کی بالٹی رہی ہوگی کم سے کم۔ اللہ کے رسول بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ لگائے، دودھ دہنا شروع کیا۔ وہ برتن جو 7-8 لوگوں کے سیراب ہونے کے لیے تھا، پورا کا پورا برتن بھر گیا۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے ام معبد کو پیش کیا کہ آپ اس میں سے نوش فرمائیں۔ ام معبد جو کئی دن سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائی تھی، انہوں نے جو منہ لگایا تو خوب سیراب ہو کر کے دودھ پیا، پیٹ بھر کر کے، کئی دنوں کے بعد دودھ نصیب ہوا، پیٹ بھر کر کے پیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں کو پیش کیا اور سب نے پیٹ بھر کر کے خوب سیراب ہو کر کے دودھ پیا۔ اخیر میں اللہ کے رسول خود دودھ پیے۔ یہ سارا معجزہ جو تھا اللہ کے رسول کا جو واقعہ تھا، ام معبد بڑی غور سے دیکھ رہی تھی، کیسا بندہ ہے کہ خشک بکری، بے جان بکری کو ہاتھ لگاتا ہے، پورا دودھ ایک بالٹی بھر کر کے نکلتا ہے۔
اللہ کے رسول پھر بسم اللہ پڑھ کر کے اس کے تھن پہ ہاتھ لگائے اور وہ جو برتن تھا، جو بالٹی تھی، پھر پوری لبالب بھر گئی۔ اللہ کے رسول نے دو کر کے بھر کر کے ام معبد کے حوالے کیا کہ بڑی بھی آپ اس کو لیجئے، رکھیے اور آپ کے شوہر پیجیے گا۔ پیٹ بھر کر کے سیراب ہو کر کے اللہ کے رسول چلے گئے۔ شام کو ابو معبد جو ان کے شوہر تھے گھر آئے، دیکھے ارے واہ، یہ تو دودھ تھوڑا بہت نہیں، پورا برتن بھرا ہوا، خیریت ہے؟ کہیں سے ہدیہ تحفہ آ جائے کیا؟ اس جنگل میں ہمارے تمہارے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، ایسا کہاں سے رونما ہو گیا؟ تو ام معبد نے اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا کہ اللہ کا ایک بندہ آیا تھا اور یہ سوکھی بکری جو ہماری تھی، جو چل بھی پھر بھی نہیں سکتی ہے، اس نے ہاتھ لگایا اور دودھ تھن سے بھر گیا، وہ سب لوگ پیے، میں بھی پی، اور اس کے بعد انہوں نے دودھ تو کر کے بھر کر کے تمہارے لیے دے دیا۔ ابو معبد چونکہ راستے پر تھے، آتے جاتے لوگ ان سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، تو ان کے کان میں یہ بات پڑی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے اس دور میں اور اس کا وقت قریب ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، ایسی ایسی نشانیاں ہوں گی اس کی۔ ابو معبد کے دل میں یہ بات آئی، ہو نہ ہو وہ اللہ کا بندہ وہی ہو۔ انہوں نے اپنی بیوی سے بولے کہ اچھا ایک کام کرو، تھوڑا تفصیل سے بتاؤ کیسے تھے وہ۔ ام معبد نے اللہ کے رسول کا جو پوری شکل و شباہت کا، ذات کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایسے تھے، لمبے تھے، نہ اتنے لمبے تھے کہ لمبائی خراب لگے، نہ اتنے چھوٹے تھے کہ کوئی ناٹا کہہ سکے، درمیانی قد کے تھے، کالے بال تھے، گھنگریالے بال تھے، چہرہ اچھا خوبصورت، آنکھ، ناک، بھاؤ، پورا چہرہ، پوری ذات کا جو نقشہ حضرت ام معبد نے کھینچا ہے، وہ ان کی تعریف آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کبھی اللہ کے رسول کے بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو نظر اونچی نہیں کر پاتے تھے، اللہ کے رسول کا اتنا روب، اتنا جلال رہتا تھا چہرے پر، نظر بھر کر کے کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا۔ حضرت ابو بکر شروع سے لے کر کے آخر تک ساتھ رہے، حضرت عمر زمانے تک رہے، بہت سارے صحابہ زمانے تک رہے، لیکن اللہ کے رسول کی حیت، اللہ کے رسول کا نقشہ کیسے تھے اللہ کے رسول، کوئی صحابی سے کسی کی بھی روایت اتنی اچھی نہیں، کوئی تھوڑا بہت بیان کر دیے، اتنی اچھی تعریف میں، اتنے اچھے پیرائے میں، انداز میں، اور اتنی فل معلومات کسی صحابی سے نہیں جتنا ام معبد نے پیش کیا۔ آج بھی حدیث کی کتابوں میں ان کی وہ تعریف اللہ کے رسول کی موجود ہے، ام معبد کی۔ اللہ کے رسول قبا پہنچے۔ قبا پہنچنے سے پہلے اللہ کے رسول کی آمد کی خبر اہل مدینہ کو پہنچ گئی تھی کہ اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکے سے آ رہے ہیں۔ اہل مدینہ روزانہ صبح ہوتی گھر بار چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کی محبت میں، عشق میں راستے پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے گاؤں کے باہر کہ اللہ کے رسول آئیں گے، سب سے پہلے ہم ان سے ملاقات کریں۔ اتنی چاہت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی لگن تھی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، آتے تھے، انتظار کرتے تھے، دوپہر ہوتی تھی، دھوپ ہوتی تھی، پھر چلے جاتے تھے بیچارے مایوس ہو کر۔ اس طرح 7 دن گزر گئے، 8ویں دن بھی وہ لوگ آئے، انتظار کر کے جانے لگے کہ اب دھوپ ہو گئی، دوپہر ہو گئی، دوپہر میں کوئی قافلہ آتا نہیں، اب نہیں آئیں گے، چلو اب شام میں، نہیں تو کل آئیں گے، پھر انتظار کریں گے۔ ایک یہودیہ عورت دیکھی کہ دور پہاڑی پہ کوئی قافلہ چڑھ رہا ہے، اس نے زور سے آواز دی کہ ارے جس کی تم محبت میں، جس کے انتظار میں تم کئی دن سے آ رہے ہو، شاید وہ قافلہ آ رہا ہے۔ سارے لوگ دوڑے مارے، محبت میں دور بھاگے، میں پکڑوں، میں لے کر کے آؤں۔ سارے لوگ اللہ کے رسول کے پاس دوڑ کر کے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو لے کر کے آتے ہیں۔ تو مدینہ جانے سے پہلے چونکہ راستے میں قبا، اس وقت بھی قبا ہی نام تھا، وہ چھوٹی سی بستی تھی، پڑتی تھی، وہیں کے لوگ یہ اصرار کے نہیں اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں رہیں۔ اللہ کے رسول اتر گئے، رہے۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ 5 دن قیام کیے۔
دوشنبہ کو پہنچے ہیں، منگل بدھ جمعرات جمعہ، دوشنبہ کو لے کر کے 5 دن، اور جمعہ کو اللہ کے رسول وہاں سے مدینے کی طرف چلیں، قباء سے نکلیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں 12 دن ٹھہرے، اگلے جمعے کو اللہ کے رسول گئے یہاں سے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ 25 دن اللہ کے رسول قباء میں ٹھہرے۔ بہرحال جتنے بھی دن ٹھہرے ہوں، اللہ کے رسول قباء میں تشریف رکھے، اور پہنچتے ہی ٹھہرتے ہی اللہ کے رسول نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قباء رکھا۔ آج بھی ہے قباء۔ قباء پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینے سے ہٹ کر کے ایک الگ گاؤں تھا۔ آج کے دور میں مدینے کی آبادی چونکہ اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ قباء بھی مدینے کا اب ایک محلہ اور ایک حصہ ہو چکا ہے۔ جس طرح مکہ الگ تھا، مینا اور عرفات، مینا مزدلفہ وغیرہ بہت دور تھا، لیکن اس زمانے میں ہمارے اور آپ کے زمانے میں مکے کی آبادی اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ مینا مزدلفہ بھی مکے کا ایک حصہ ہو گیا ہے، ایک محلہ ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں قباء بہت دور تھا مکے سے، تقریباً آج بھی 3 سے 3.5 کلومیٹر بنتا ہے مسجد نبوی سے قباء۔ اللہ کے رسول وہاں مسجد کی بنیاد ڈالی، خود سب سے پہلا پتھر اللہ کے رسول نے رکھا، دوسرا حضرت ابوبکر نے رکھا، تیسرا حضرت عمر نے رکھا، اس کے بعد جو لوگ تھے ایک کے بعد دیگرے بنیاد رکھتے گئے اور مسجد قباء بن کر کے تیار ہو۔ اللہ کے رسول وہاں 5 دن کم سے کم ٹھہرے۔ مسلمان جو انصار تھے وہ گھروں سے آتے تھے، اللہ کے رسول سے ملتے تھے، بیعت کرتے تھے اور جاتے تھے اپنے گھروں پر۔ اس طرح اللہ کے رسول کا قیام قباء میں رہا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول جب مدینے چلے گئے تب بھی قباء ہر ہفتے آیا کرتے تھے، کم سے کم ہفتے میں ایک بار، ویسے زیادہ بھی آتے تھے، لیکن سنیچر کے دن، ہفتے کے دن بڑی پابندی کے ساتھ اللہ کے رسول صبح کو فجر پڑھ کر کے مسجد نبوی میں مسجد قباء تشریف لاتے تھے اور 2 رکعات نفل ادا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مسجد قباء آئے اور 2 رکعات نفل ادا کرے تو یہ 2 رکعات نفل کا ثواب ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول پوری زندگی ایسا کرتے تھے۔ آج بھی جو جانثار ہے، اللہ کے رسول کو چاہنے والے ہیں، آج بھی مدینے میں جا کر کے مسجد قباء کی حاضری ضرور دیتے ہیں، اور اگر سنیچر کو رہتے ہیں، ان کو پتہ رہتا ہے کہ یہ سنت عمل ہے، تو ضرور مسجد نبوی سے مسجد قباء کا سنیچر کے دن سفر کرتے ہیں، 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پیدل آتے ہیں، کچھ لوگ گاڑی سے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول دونوں طریقے سے آئے، کبھی پیدل بھی آئے، 3-3.5 کلومیٹر کا سفر ہے، اور کبھی سوار ہو کر کے بھی گئے۔ جیسے بھی جائے، دونوں طریقہ سنت ہے، جا کر کے 2 رکعت نفل ادا کریں۔ اللہ کے رسول جمعے کے دن قباء سے نکلے، محلہ بنی سالم غالباً مدینے سے تھوڑا پہلے۔ اللہ کے رسول کو وہاں جمعہ کا وقت ہو گیا، وہیں رک کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ خود ہی تقریباً سینکڑوں کا مجمع تھا، سب ساتھ میں تھے، کچھ صحابہ کرام ساتھ میں تھے، سب مل کر کے وہی محلہ بنی سالم میں جمعے کی نماز ادا کی۔ بعد میں وہاں کے صحابہ نے اس جگہ پر جہاں اللہ کے رسول نے جمعے کی نماز ادا کی تھی ایک مسجد جمعہ کے نام سے بنا دی، آج بھی وہ مسجد قائم ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا جمعہ اسی مسجد میں مسجد جمعہ میں ادا کیا گیا، جو اللہ کے رسول کی معیت میں اور امامت میں ادا کیا گیا مسلمانوں۔ پھر اللہ کے رسول وہاں سے نکلے، تھوڑی دور مدینہ تھا، مدینہ چلے۔ مدینے کا ہر گھر، ہر فرد، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، مرد ہو عورت ہو، سب کی یہ چاہت تھی، سب کی یہ خواہش تھی، سب ہمارے محبت میں لبریز تھے، سب یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں مہمان بنے۔ ہمارے جوش اور جذبے میں تو بعض لوگ اللہ کے رسول کی اونٹنی کی مہار پکڑ لیتے تھے، وہ جو لگام ہوتی ہے پکڑ لیتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں چلیں۔ اللہ کے رسول نے سب
عاشقوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، سب امتیوں کو پیغام دیا کہ دیکھو تمہارے یہاں جاؤں گا تو ان کا دل ٹوٹے گا، ان کے یہاں جاؤں گا تو تمہارا دل ٹوٹے گا، وغیرہ ذالک۔ کس کے یہاں جاؤں گا یہ میں فیصلہ نہیں کروں گا، میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے یہ اشارہ دیا ہے کہ تم اپنی اونٹنی کو چھوڑ دو، میں نے اسے بتا دیا ہے کہ کہاں رکنا ہے اور تمہیں کہاں اترنا ہے، لہذا میری اونٹنی کا مہار چھوڑ دو، اس کی لگام چھوڑ دو، جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ اونٹنی وہیں بیٹھ جائے گی اور میرا قیام وہیں پر ہوگا، اس میں نہ میرا قصور ہے نہ تمہارا قصور۔ اللہ کے رسول نے سب کی چاہت رکھی، کسی کا دل ٹوٹنے نہیں دیا، دونوں رویا، راستے کے دونوں طرف صحابہ کھڑے ہیں، عورتیں کوئی جس کا اونچا چھت ہے، اونچا مکان ہے، مکان پر سے دیکھ رہی ہیں، بچیاں مارے شوق میں گنگنا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، شعر پڑھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں آئے، اللہ کے نبی ہمارے یہاں آئے، جاء رسول اللہ، جاء نبی، مختلف لوگ نعرے لگا رہے ہیں اللہ اکبر کے، اشعار گنگنائے جا رہے ہیں اللہ کے رسول کی تعریف میں، اور سب چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں آئے، اور وہ اونٹنی سر جھکائے اپنا چلی جا رہی ہے۔ فلاں محلہ آیا، قبیلہ آیا، پار کر گئی، فلاں قبیلہ آیا، پار کر گئی، فلاں محلہ آیا، پار کر گئی، جاتے 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 یہاں تک کہ ایک جگہ کھجور کی باغ تھی جہاں اہل مدینہ اپنی کھجوروں کو سکھایا کرتے تھے، اس باغ میں جا کر کے اونٹنی بیٹھ گئی، اٹھی، پاس میں ایک مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا، اس مکان کے آس پاس گئی، دیکھی تاکہ، پھر آ کر کے پہلی جگہ بیٹھ گئی اور اپنی گردن اس نے وہی جھکا دی کہ اب آگے نہیں جانے کا۔ اللہ کے رسول اترے، حضرت ابو ایوب صاحب جو صحابی تھے، انصاری تھے، اسی طاق میں تو تھے کہ اللہ نے یہ قسمت، یہ مبارک گھڑی ہمارے نصیب میں لکھے، دوڑ کر کے آئے، اللہ کے رسول کا بیگ اٹھا کر کے لے کے اپنے گھر میں چلے گئے۔ آج کے زمانے میں بیگ ہی کہیں گے، جو بھی سامان رہا ہو۔ اللہ کے رسول ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے۔ اس طرح ہجرت کا واقعہ اللہ کے رسول سے مکے سے لے کر کے مدینہ پہنچنے تک اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آیا، اور یہ پہلا سال ہے مدینہ کا جو اللہ کے رسول چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا 54واں سال ہے، اور بھی 2-4 واقعے بڑے اہم اس میں ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔